غزہ میں جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل، مصری میڈیا کا دعویٰ۔ القاہرہ ٹی وی کے مطابق غزہ جنگ بندی پاکستان کے وقت کے مطابق 2 بجے سے نافذ ہوئی۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ شرم الشیخ میں پیش رفت غزہ جنگ کا اہم موڑ ہے۔ مصری وزیر خارجہ آج پیرس روانہ ہوں گے، وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ غزہ جنگ بندی کو مصر نے اہم لمحہ قرار دے دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ غزہ سے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اتوار یا پیر کو متوقع۔ غزہ امن معاہدے پر آج باقاعدہ دستخط کا امکان۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ فریقین کسی بھی وقت معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں۔ معاہدے کے بعد غزہ میں جنگ بندی نافذ ہونے کا امکان۔ اسرائیلی فوج 24 گھنٹوں میں جزوی انخلا شروع کرے گی۔ نیتن یاہو نے معاہدے کی منظوری کے لیے 2 اہم اجلاس بلا لیے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ غزہ معاہدہ مشرق وسطی میں دیرپا امن کا تاریخی موقع ہے۔ غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ صدر ٹرمپ کی کوششیں عالمی امن کے لیے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہیں۔ قطر، مصر، ترکی کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ فلسطینی قوم کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مسجد الاقصی پر حالیہ اشتعال انگیز واقعات کی شدید مذمت کی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن 7 خالد جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 میجر شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک فوج کے بہادر سپوتوں کی قربانیاں قوم کے حوصلے بلند کر رہی ہیں۔ امن کا سارا بوجھ فلسطینیوں پر ڈالنا درست نہیں، ترک صدر کا 2 ٹوک موقف۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اسرائیل اب بھی امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امن ایسی چڑیا نہیں جو ایک پر سے اڑ سکے۔ ترک صدر نے مطالبہ کیا کہ امن کے لیے اسرائیل کو حملے بند کرنا ہوں گے۔ اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران پارلیمان سے بات کرتے ہوئے ایردوان نے کہا کہ امریکی امن معاہدے کی راہ میں اسرائیل سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حماس کو قصوروار ٹھہرا کر امن ممکن نہیں۔ یرغمالیوں کی واپسی کے بعد حماس کو تباہ کرنا چاہیے۔ غزہ کے حقیقی تخفیف اسلحہ تک پوری طاقت سے کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ بیزلیل سموٹریچ نے کہا کہ حماس کو اسرائیل کے لیے خطرہ بننے سے روکنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا کہ یرغمالیوں کی واپسی فوری ترجیح ہے۔ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے حماس سے جنگ بندی کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا۔ اسرائیل یرغمالیوں کی واپسی کے بعد حماس کے خاتمے تک تگودو کرے گا۔ غزہ جنگ بندی کی راہ ہموار، اسرائیل اور حماس کا معاہدہ۔ اسرائیل اور حماس نے امریکہ کے امن منصوبے پر پہلا دستخط کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اعلان کیا کہ تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی ممکن ہوگی۔ اسرائیلی فوج متفقہ لائن تک انخلا کرے گی۔ ٹرمپ نے قطر، مصر اور ترکی کے ثالثی کردار کا شکریہ ادا کیا۔ قطری وزارت معاہدے سے جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی اور امداد ممکن۔ یہ دن مسلم دنیا، اسرائیل اور امریکہ کے لیے عظیم دن ہے۔ حماس کا اسرائیل سے معاہدے کی مکمل پابندی کا مطالبہ۔ حماس نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ جنگ کا خاتمہ، فوجی انخلا اور قیدیوں کی رہائی معاہدے کا حصہ۔ اسرائیل کسی بھی تاخیر یا وعدہ خلافی سے باز رہے۔ حماس نے امریکی صدر اور ثالث ممالک سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینیوں کے حق کی خود ارادیت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ نیتن یاہو کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، حماس کا معاہدے پر مبارکباد کا تبادلہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی اسرائیل کی قومی اور اخلاقی فتح ہے۔ فوجی کارروائی اور ٹرمپ کی سفارتی کوششوں سے معاہدہ ممکن ہوا۔ نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ کو اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت۔ کہا صدر ٹرمپ کی قیادت میں اسرائیل کی سیکیورٹی اور یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوئی۔ یہ معاہدہ سفارتی سطح پر بڑی کامیابی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، فریقین معاہدے کی مکمل پاسداری کریں۔
تاکہ پائیدار امن قائم ہو۔ گوتریز نے کہا اب وقت ہے کہ جنگ ہمیشہ کے لیے بند کی جائے، غزہ میں امدادی سامان کا بلا تعطل داخلہ یقینی بنایا جائے۔ اقوام متحدہ انسانی امداد اور تعمیر نو میں بھرپور تعاون کرے گا۔ UN سیکریٹری جنرل نے کہا اسرائیل اور فلسطین دو ریاستی حل کی جانب بڑھیں تاکہ دونوں اقوام ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون سے زندگی گزار سکیں۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ میں وسیع انٹرنیٹ بلیک آؤٹ جاری، جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینی صحافی سڑکوں پر نکل آئے۔ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کے باعث صحافیوں نے خود جا کر شہریوں کو جنگ بندی کی اطلاع دی۔ جنگ ختم ہو گئی ہے، امن معاہدہ طے پا گیا ہے، فلسطینی صحافیوں کا اعلان۔ غزہ کے شہری انٹرنیٹ نہ ہونے کے باعث جنگ بندی سے بے خبر سو رہے تھے۔ فلسطینی صحافیوں کے مطابق ہم ہر اس شخص کو اطلاع دے رہے ہیں جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیان بازی روکنے پر رضامند، صدر زرداری سے حکومتی وفد کی ملاقات میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور سندھ حکومت میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی بھی بیان بازی بند کرے، بڑے معاملات پر بات سے پہلے موقف سنا جائے گا۔ ملاقات میں فیصلہ، اسحاق ڈار نے نون لیگ پیپلز پارٹی کشیدگی کم کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم کے سماعت 8 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس محمد علی نے کہا آئینی بینچ فل کورٹ کیسے بنا سکتا ہے، اب صورتحال مختلف ہے۔ جوڈیشل آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو کہنا آرٹیکل 191A کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے فل کورٹ تشکیل دینے میں کیا رکاوٹ ہے۔ وکیل منیر ملک نے کہا موجودہ بینچ ریگولر ہو یا آئینی فیصلہ کر سکتا ہے۔ استدعا کی کہ فل کورٹ کے لیے موجودہ بینچ ڈائریکشن جاری کرے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے میں غیر معمولی پیش رفت۔ IMF مشن سربراہ ایوا پیٹریوا کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ مکمل معاہدے کے لیے مزید پالیسی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ جاری اعلامیے میں کہا گیا IMF مالی نظم و ضبط اور سیلاب متاثرین کی مدد کو سراہتا ہے۔ اعلامیے میں مہنگائی قابو میں رکھنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی۔ توانائی، سرکاری اداروں اور ماحولیاتی اصلاحات پر اہم گفتگو ہوئی۔ آزاد کشمیر میں سیاسی تبدیلی کے امکانات، حکومت بحران کا شکار۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا حکومت آزاد کشمیر سے علیحدگی کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی نے حکومت سے الگ ہونے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین یعقوب، لطیف اکبر کے نام سامنے آ گئے۔ نون لیگی رہنما شاہ غلام قادری نے کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے۔ آزاد کشمیر اور جموں میں نون لیگ پیپلز پارٹی، جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس نے اتحادی حکومت بنائی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا مینجمنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی 25ویں سالانہ کنونشن سے خطاب۔ کہا میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور انتظامی تربیت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سندھ حکومت انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور توانائی منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ K4 واٹر اسکیم اور بس ریپڈ ٹرانزٹ کی توسیع حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا ہمیں مل کر خوشحال، مضبوط اور مہارت یافتہ سندھ تعمیر کرنا ہے جو پاکستان کے لیے ترقی، گڈ گورننس اور مہارت کی مثال بنے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور کے بطور وزیر اعلیٰ استعفے پر شاعرانہ تبصرہ۔ سوشل میڈیا پر لکھا کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اب تک موصول نہیں ہوا۔ استعفیٰ دیکھ کر پتہ چلے گا کہ مستعفی ہونے کی کیا وجہ ہے۔ کوئی قانونی یا آئینی نقطہ مبہم ہوا تو استعفیٰ واپس کیا جا سکتا ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی امانت واپس کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ پختونخوا الیمین گنڈاپور مستعفی ہو گئے، الیمین کا استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو ارسال، وزیر اعلیٰ کی پوزیشن بانی پی ٹی آئی کی امانت تھی، الیمین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر استعفیٰ دے رہا ہوں، اپنے دور میں خیبر پختونخوا کو مالی بحران سے نکالا، کابینہ ارکان اسمبلی اور افسران کا ساتھ دینے پر شکریہ۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو بڑا دھچکا، تمام اراکین اسمبلی آزاد قرار۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قومی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں اراکین آزاد شمار ہوں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا نام استعمال نہیں ہوگا۔ پارٹی پوزیشنز تبدیل، قومی، پنجاب، کے پی اور سندھ اسمبلی کی نئی فہرستیں جاری کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق اب تمام متاثرہ ارکان آزاد حیثیت میں تصور کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے 25 اگست کے فیصلے کے بعد یہ بڑی آئینی اور پارلیمانی تبدیلی ہے۔ بھارت کی نام نہاد جمہوریت عدم برداشت کا تماشا بن چکی ہے۔ بھارت اسلاموفوبیا اور نفرت کو ادارہ جاتی حیثیت دے چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارتی وفد کے بیان پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا قتل، مساجد کی مسماری، اقلیتیں خوف میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں موقف، بھارت نسل کشی کے مطالبے اور نفرت انگیز تقاریر کو معمول بنا چکا ہے۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں، نہ کبھی رہا، سلامتی کونسل کی قراردادیں گواہ ہیں۔ سائمہ سلیم نے کہا پاکستان کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ لاہور کی ضلعی کچہری سے فلک جاوید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، جوڈیشل مجسٹریٹ نے جسمانی ریمانڈ سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فلک جاوید پر ریاست مخالف ٹویٹ اور سائبر کرائم کے 2 مقدمات درج ہیں۔ فیصلے کے مطابق ملزمہ کا موبائل برآمد کر لیا گیا، مگر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پاس ورڈ دینے سے انکاری ہیں۔ تفتیشی افسر نے 15 روزہ ریمانڈ مانگا، عدالت نے 2 روز کا ریمانڈ دیا۔ فلک جاوید کے خلاف مقدمہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے درج کیا۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس روم کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات، توانائی پالیسی، جاری منصوبوں اور بین الاقوامی شراکت داریوں پر تفصیلی گفتگو۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے بتایا کہ تھر کول، سولر اور ونڈ ہائبرڈ توانائی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے سولر اور ونڈ ہائبرڈ پاور پلانٹس کے نئے منصوبے جلد شروع کیے جائیں گے۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر ملاقات میں حکومت سندھ کے ترقیاتی اقدامات اور فلاحی کاموں کی تعریف کی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے معزز مہمانوں کو سندھی لنگی کے تحائف پیش کیے۔ تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد کی طرف ممکنہ مارچ کے باعث شہر بھر میں سیکیورٹی سخت، ٹی ایل پی نے کل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ انتظامیہ نے فیض آباد پر کنٹینرز پہنچا دیے، جبکہ شہر بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مری روڈ، فیض آباد کے ہوٹلز خالی کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے راستے تاحال کھلے رہیں گے، تاہم صورتحال کو دیکھتے ہوئے راستے بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اپنے غیر ملکی دوروں کے حوالے سے کابینہ ارکان کو اعتماد ملیں گے۔ اجلاس میں توانائی شعبے کی اصلاحات، ریلوے اور قانونی امور پر غور ہوگا۔ کابینہ کو پاور سیکٹر میں اصلاحات پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ ریلوے ترمیمی آرڈیننس کے مسودے کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ نون لیگ کے جارحانہ مزاج پر پیپلز پارٹی نے سی ای سی اجلاس طلب کر لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کا اجلاس طلب کیا۔ بلاول بھٹو نے 18 اکتوبر بروز ہفتہ پی پی کی سی ای سی کا اجلاس طلب کیا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی اہم بیٹھک بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگی۔ اجلاس میں ملکی سیاست سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر غور بھی ہوگا۔ سندھ حکومت کا کراچی اور لاڑکانہ میٹرک بورڈ کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر جامعات اور تعلیمی بورڈ سندھ اسماعیل واہو نے کہا بجلی بحران کے باعث لاڑکانہ اور کراچی میٹرک بورڈز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔
سولر سسٹم سے تعلیمی بورڈز کو امتحانی اور دفتری امور بلا تعطل جاری رکھنے میں مدد ملے گی۔ اسماعیل واہو کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ جامعات اور بورڈ سندھ میں قانونی اور پالیسی اصلاحات کی گئی ہیں۔ چیئرمین اوگرا کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری۔ عدالت نے چیئرمین اوگرا سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے چیئرمین اوگرا کے خلاف درخواست دائر کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ عدالت کے حکم کے باوجود آئل ایڈوائزری کونسل کی حیثیت واضح نہ کی گئی۔ درخواست میں چیئرمین اوگرا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔ پاکستان کے پاس وسائل نہیں، پالیسی اور منصوبہ بندی کی کمی ہے۔ 2035 تک پاکستان کو $1 ٹریلین معیشت بنانے کا ہدف ہے۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں مینجمنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان لیڈرشپ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا، پاکستان انڈر ڈیولپ نہیں، انڈر مینج ملک ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام کا چوتھا مرحلہ جاری ہے۔ نوجوانوں کو جدید مہارتیں سکھانے پر حکومت سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ 2047 کے لیے روڈ میپ، سی پیک فیز 2 اور پاک سعودیہ معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان کو 2022 کے سیلاب کے بعد $16.3 ارب بحالی کے لیے درکار۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا، عالمی وعدوں کے باوجود مالی امداد کا بڑا حصہ تاحال فراہم نہ ہوا۔ ترقی یافتہ ممالک کو $100 ارب سالانہ کا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ امدادی قرضوں کی بجائے گرانٹس اور نرم شرائط والے قرضے دیے جائیں۔ پاکستان کو 2030 تک کلائمیٹ اڈاپٹیشن کے لیے $152 ارب درکار ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے کوپ 28 میں قائم لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ فوری فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ راولپنڈی سے لاہور آنے والی اسلام آباد ایکسپریس حادثے کا شکار۔ مارگلا اسٹیشن سے روانہ ہونے والی ٹرین سواوا کے قریب پٹری سے اتر گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق اکانومی کلاس کی ایک بوگی ٹریک سے اتر گئی۔ ٹرین حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسلام آباد ایکسپریس لاہور سے راولپنڈی کے لیے نان سٹاپ چلائی گئی ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں کی۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش کے ناپاک عزائم نام نہاد سیکولر بھارت کا خطرناک چہرہ بے نقاب۔ مودی حکومت کا ہندوتوا ایجنڈا، اقلیتوں کی مذہبی آزادی پر حملہ۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا سناتن دھرم کو اپنانے کا مطالبہ۔ خطاب میں کہا، امن اور ہم آہنگی کے لیے سنسکرت اور سناتن دھرم ضروری ہے۔ اقلیتوں کے مذہبی مقامات پر حملے اور جبری تبدیلی مذہبی آزادی کا قتل ہے۔ اتر پردیش میں مساجد، شہید اقلیتوں کی شناخت مٹانے کی سازش جاری ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا پہلی بار $4000 فی اونس کی حد عبور کر گیا۔ ماہرین کے مطابق سونے میں سرمایہ کاری محفوظ اثاثہ اور منافع بخش کاروبار بن گئی۔ امریکہ میں شرح سود میں کمی، شٹ ڈاؤن اور تجارتی جنگ نے سرمایہ کاروں کا رخ بدل دیا۔ سرمایہ کار عالمی کشیدگی اور جغرافیائی تناؤ سے بچنے کے لیے سونے کی خریداری کی جانب مائل۔ سونے کی قیمت میں تیزی سے اضافہ پلیٹینم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ عالمی منڈی کے اثرات مقامی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ڈاک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ پوسٹ ڈے کا مقصد ڈاک کی خدمات کے شعور اور آگاہی کو فروغ دینا ہے۔ ڈاک جو کبھی خط کے ذریعے دلوں کو جوڑتی تھی، آج بھی یادوں میں زندہ ہے۔ فیصل آباد کا تاریخی GPO آج بھی شہری رابطوں کا اہم مرکز ہے۔ 1974 میں برن، سوئٹزرلینڈ میں یونیورسل پوسٹل یونین کا قیام عمل میں آیا۔ 1969 میں ٹوکیو کانگریس میں 9 اکتوبر کو ڈاک کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا گیا۔ کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے پہلے کھرب پتی فٹ بالر بن گئے۔ رونالڈو کی مجموعی دولت $1.4 ارب، پاکستانی کرنسی میں 3 کھرب 93 ارب روپے سے زائد۔ سعودی کلب النصر کے ساتھ نئے معاہدے نے دولت میں نمایاں اضافہ کیا۔
امریکی جریدے بلومبرگ کی تازہ ترین بلینئرز انڈیکس کے مطابق 2002 سے 2023 تک تنخواہوں سے $550 ملین، اسپانسرشپ اور اشتہارات سے کروڑوں کی کمائی رونالڈو، مائیکل جارڈن، لیبرون جیمز اور ٹائیگر وڈز جیسے ارب پتی ایتھلیٹس میں شامل۔ 2023 میں رونالڈو کی سعودی فٹ بال کلب النصر منتقلی نے انہیں فٹ بال کی تاریخ کا سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا کھلاڑی بنایا۔ ان کا یہ معاہدہ 177 ملین پاؤنڈ مالیت کا تھا۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ 2025 میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے پاکستان کو 107 رن سے ہرا دیا۔ یہ گرین شرٹس کے ایونٹ میں مسلسل تیسری شکست ہے۔ آسٹریلوی ویمنز ٹیم کے 222 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان ویمنز ٹیم 114 رنز پر ڈھیر۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستانی بالرز نے شاندار آغاز فراہم کیا، صرف 76 رنز پر آسٹریلیا کی 7 وکٹیں گرا دی، لیکن اس کے بعد ہیتھ مونی نے شاندار سینچری بنائی، جبکہ ایلانا کنگ نے 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 37ویں اوور میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور بلوچستان کی پہلی خاتون سونیا مصطفیٰ فیفا فٹ بال ریفری بن گئی۔ 25 سال کی محنت اور عزم سے نئی تاریخ رقم کی کوئٹہ کی سونیا نے سہولیات کی کمی کے باوجود خواب پورے کیے۔ لاہور میں فیفا فزیکل فٹنس ٹیسٹ کامیابی سے پاس کیا۔ نیشنل لیول پر بوائز اور گرلز میچز کی ریفری کے طور پر خدمات انجام دی۔ خواتین کھلاڑیوں کے لیے بلوچستان میں حالات بہتر، مگر چیلنجز باقی۔ فٹ بال پلیئر سے ریفری بننے تک کا سفر آسان نہ تھا، مگر عزم، حوصلہ اور جہد مسلسل نے سونیا مصطفیٰ کو بلوچستان کا فخر بنا دیا۔